نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت تو بیان فرمائی ایمان، کہ جو مومن ہے وہ کامیاب ہے، جس نے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لایا یہ کامیاب ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو چاہے دیکھنے میں، دنیا والوں کی نظر میں وہ کامیاب ہو بھی، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جب وہ آئے گا، اللہ کے پاس جب وہ آئے گا تو وہ ناکام لوگوں میں شمار ہو رہا ہوگا۔ تو سب سے پہلی صفت تو ہے ایمان۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی یہ بیان کی کہ وہ پابندی سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، بنی الاسلام علی 5۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے چیز تو کلمہ شہادت ہے، اس کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ یہ اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی اور یہ اقرار زندگی میں ایک دفعہ کرنا ضروری ہے، بس مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ہم پڑھیں گے یہ سنت ہے، فرض صرف ایک ہی دفعہ ہے۔ دوسری چیز، اسلام کا رکن کیا ہے؟ نماز، اور یہ وہ فرض ہے جو روزانہ کرنے کا کام ہے اور دن میں 5 مرتبہ کرنے کا کام ہے۔ اور تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور یہ کام سال میں 1 مرتبہ کرنے کا ہے، اور اس پر فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہو، جو مالدار ہو، جس کی مالی حیثیت ایسی ہو، بہتر ہو، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، لیکن سال میں ایک دفعہ کرنے کا کام ہے۔ اور چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ سال میں 1 مہینہ کرنے کا کام ہے۔ 11 مہینے چھٹی ہے، سال میں 1 مہینہ روزے رکھنے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے حج، لیکن یہ بھی زندگی میں 1 دفعہ کرنے کا کام ہے، اور اس پر فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہو، جس کی صحت بھی اجازت دے اور مالی حیثیت بھی ایسی ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے، اس پر فرض ہے، ورنہ فرض ہی نہیں ہے۔ تو روزانہ کرنے کا کام صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ اس کے علاوہ باقی کوئی روزانہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو کامیاب لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ پابندی سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے، پورے دھیان سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تیسری چیز کامیاب لوگوں کی صفت جو بیان کی وہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں پڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جو لفظ لغو ہے کسے کہتے ہیں؟ اس کے 2 درجے ہیں۔ لغو کا ایک درجہ تو ایسا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے انسان جس میں دنیا کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو لیکن دین کا نقصان ضرور ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جھوٹ بولے، اب اس جھوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، لیکن دین کا نقصان تو ہو رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو جھوٹ بول کے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اس میں اس کا دینی نقصان ہو رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گناہ۔ تو لغو کا ایک درجہ تو ہوتا ہے گناہ ہے، اور لغو کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ اس میں نہ دنیا کا کوئی نقصان ہو، نہ آخرت کا کوئی نقصان ہو، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔
بظاہر کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہمیں. مثال کے طور پر کوئی شخص ویسے ہی فارغ بیٹھا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. اب اس میں بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس کو, لیکن یہ لغو ہے, فضول کام ہے. آخرت کے اعتبار سے نقصان اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن نقصان ہے. وہ کس طرح؟ بزنس مین جو ہوتا ہے نا, وہ اپرچونٹی لاس کا بھی ایک کنسیپٹ ہوتا ہے. اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں, اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور اسے کوئی کاروبار کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی کہ میں کس کاروبار میں لگاؤں اور پیسے سے کماؤں, یا کسی کاروبار میں پیسہ تو لگاتا ہے لیکن اسے کوئی پروفٹ نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے, اسے نقصان ہو گیا. اس لیے کہ اگر یہ پیسہ کسی کاروبار میں لگ جاتا تو یہ پیسہ مزید پیسے کو جنریٹ کرتا نا, مزید پیسہ جنریٹ ہو جاتا, مزید پیسہ آ جاتا ہے اسے. لیکن جب یہ پیسہ کسی کاروبار میں نہیں لگا تو یہ اتنا ہی ہے, بڑھا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان اس طور پر ہو گیا ہے کہ جو اضافہ ہم کر سکتے تھے بزنس کے ذریعے سے اس پیسے میں, وہ اضافہ ہم نہیں کر سکے, تو یہ بھی نقصان ہے. اسی طرح ایک مومن جب اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو وہ آخرت کے اعتبار سے نقصان کر رہا ہوتا ہے. آخرت میں جا کر تو انسان کو ضائع کیے ہوئے وقت کا احساس ہو ہی جائے گا. دنیا میں بھی انسان کو احساس ہو جاتا ہے, خاص طور پہ اس وقت جب انسان بیمار ہو اور اسے لگے کہ یہ بیماری اس کی موت کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے اس وقت انسان کو اپنی زندگی بڑی لمبی لگتی ہے, گزاری ہوئی زندگی بڑی لمبی لگتی ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ بڑی لمبی زندگی تھی, صحت بھی تھی میرے پاس, اگر میں نماز پڑھتا, اگر میں اللہ کا ذکر کرتا, قرآن مجید کی تلاوت کرتا, تو میں کتنا کام کر سکتا تھا, میں کتنا زیادہ ذکر کر سکتا تھا, کتنی تلاوت کر سکتا تھا. میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا, میں نے اپنے اوقات کو ضائع کیا. اس وقت انسان کو احساس ہوگا, اور آخرت میں جا کر تو احساس ہونا ہی ہے. جنت میں جا کر جب جنتی کو سب کچھ مل جائے گا نا, تو جنتی کو افسوس صرف ایک بات کا ہوگا, اور وہ صرف یہ بات ہوگی کہ اگر میں اپنے زندگی کے لمحات کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا, ذکر زیادہ کرتا, قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا, دوسروں کی مدد زیادہ کرتا, تو آج میرا درجہ اور اونچا ہوتا. تو جو لوگ مجھ سے اونچے ہیں انہوں نے مجھ سے زیادہ اپنے زندگی کے لمحات کی قدر کی, اس لیے آج وہ مجھ سے اوپر والے درجوں میں ہیں, اوپر والی جنتوں میں ہیں, میں نیچے ہوں. تو انسان کو صرف اس بات کا افسوس ہوگا کہ کاش میں بھی دنیا میں اپنے زندگی کے لمحات کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیتا, اپنے اوقات کو ضائع نہ کرتا. تو وقت تو میرے پاس بھی بہت تھا, لیکن میں نے وقت ضائع کیا, جس کی وجہ سے جنت تو مل گئی ہے, لیکن کاش کہ میں بھی اور اچھی اور بڑی جنت حاصل کرتا. تو وقت ضائع کرنے کا افسوس انسان کو جنت میں جا کر بھی ہوگا. دنیا میں اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں نا, سب سے بڑی نعمت وقت ہے. یہ جو روپیہ پیسہ ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز وقت ہے, اس لیے کہ اس وقت کی قدر کر کے ہی روپیہ پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے. اس لیے اپنے اوقات کی قدر کرنی چاہیے, اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. آپ کو دنیا میں کوئی بھی شخص کامیاب نظر آتا ہے نا, اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے وقت کی قدر کی ہے, اس نے اپنے اوقات کو کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگایا ہے جس کی وجہ سے اس نے ترقی کی ہے. لہٰذا ہمیں وقت ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے جن میں انسان کو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو. ایسی چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا وقت جن چیزوں میں ضائع ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز ویڈیو گیمز کھیلنا بھی ہے. بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے, بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اور بڑوں کو بھی شوق ہوتا ہے, بڑے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. ویڈیو گیمز یا کوئی بھی گیم کھیلنا شرعاً جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ جو گیم آپ کھیل رہے ہیں, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, اس کا کنٹینٹ ٹھیک ہو, اس میں کوئی بےہودگی نہ ہو, تو ویڈیو گیم کھیلنا جائز ہے. لیکن اس کو ایک مثال سے سمجھیں.
اگر کوئی شخص بیمار ہو اور ڈاکٹر اسے کہیں کہ ویکنس ہے آپ کو اور آپ یہ والا ٹونک استعمال کریں، یہ طاقت کی دوا ہے، یہ آپ کچھ دن کے لیے استعمال کریں، صبح اور شام 2 ٹائم آپ یہ دوا لے لیں اور آپ کی یہ جو کمزوری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اب انسان یہ سمجھے کہ یہ تو طاقت کی دوا ہے، اس کو میں زیادہ پی لوں تو میں بہت طاقتور ہو جاؤں گا۔ تو ڈاکٹر نے جو اس کی خوراک بتائی ہے کہ 1 چمچ صبح پینا ہے، 1 چمچ شام کو پینا ہے، اس کی بجائے وہ 3-4 چمچ اکٹھے پی لے یا اس سے بھی زیادہ پی لے، یہ سوچ کر کہ طاقت کی دوا ہے، جتنی زیادہ پیوں گا اتنا زیادہ طاقتور ہو جاؤں گا، تو اسے نقصان ہو جائے گا، اس کی صحت ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اس ضرورت کی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا ہے۔ اگر اس کو اپنے درجے میں رکھتا، جتنی ضرورت تھی اتنی استعمال کرتا تو یہ فائدہ دیتی، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا ہے تو یہی چیز نقصان دہ ہو جائے گی اس کے لیے، یہی دوا اس کے لیے، یہی ٹونک اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، اس کی صحت کو خراب کر دے گا۔ اسی طرح یہ ویڈیو گیم وغیرہ ہیں، اگر کوئی انسان وقتی تفریح کے لیے، اپنا ذہن فریش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کھیل لے تو شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کو ویڈیو گیم کی ایسی عادت پڑ جائے کہ وہ اس میں اتنا منہمک ہو جائے کہ نہ اسے نمازوں کی فکر رہے، نماز کا وقت ہوا، نماز کی پرواہ نہیں ہے، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، یا ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور ہوم ورک کرنا ہے، ہوم ورک کی پرواہ نہیں ہے، اسکول سے ہوم ورک ملا ہوا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، یا ہوم ورک کرنے بیٹھے جلدی جلدی کیا تاکہ جلدی سے پھر گیم کھیلیں، تو یہ اپنا نقصان کر لیا۔ اسی طرح بسا اوقات گیم کھیلنے کی صورت میں حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، حقوق، بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ کے حقوق ضائع ہونے کی میں نے آپ کو مثال دی کہ نماز کا وقت آیا، نماز نہیں پڑھی یا نماز جلدی جلدی پڑھ لی تاکہ پھر گیم کھیلوں، تو یہ اللہ کا حق ضائع ہو گیا۔ اور کبھی بندوں کا حق بھی ضائع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گیم نہ کھیل رہے ہوں تو کسی کام میں ماں باپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یا اور کسی کی بہن بھائیوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اب بہن بھائیوں کی ہیلپ نہیں کر رہے، اپنے ماں باپ کی ہیلپ نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی گیم میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ حق ضائع ہو رہا ہے۔ ماں باپ کا حق جو اللہ نے رکھا ہے، ماں باپ کا حق بھی ضائع ہو رہا ہے۔ تو ویڈیو گیم میں اگر اتنا زیادہ انسان مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے کہ اللہ کا حق ضائع ہو، بندوں کا حق ضائع ہو، تو یہ نقصان دہ ہے۔ اتنا زیادہ کھیلنا نقصان دہ ہے، بلکہ بسا اوقات یہ انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھیلنا انسانی صحت کے لیے بھی زیادہ، اگر آپ ویڈیو گیم زیادہ کھیلتے ہیں تو اسکرین کو مستقل جب آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے آنکھوں پہ اس کا ایک برا اثر پڑتا ہے، دماغ پر اس کا ایک برا اثر پڑتا ہے۔ تو تھوڑا سا کھیل کر آپ کا ذہن فریش ہو جاتا ہے، لیکن وہی گیم جب آپ بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو پھر آپ فریش نہیں ہوتے بلکہ آپ تھک جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا دماغ تھک جاتا ہے، آپ کی آنکھیں تھک جاتی ہیں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ لہٰذا تھوڑا کھیل کر جو مقصد ہے کہ ذہن فریش ہو جائے، وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہی گیمز جب ہم ضرورت سے زیادہ کھیلیں تو ہماری صحت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہوتی ہیں کہ انسان کی نظر پہ اور اس کے دماغ پہ اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے کہ نظر کمزور ہو سکتی ہے، اسی طرح ذہن فریش نہیں ہوتا بلکہ انسان ذہنی طور پر تھک جاتا ہے۔ اس لیے ان کو حدود میں رکھنا چاہیے۔ گیم کھیلنا جائز ہے، لیکن اس کو جب ہم حد سے زیادہ اس میں مشغول ہوں گے تو یہ نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی کبھار ویڈیو گیم کھیل لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، ایسا گیم کھیلیں جس میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو، اس لیے کہ ہم نے صرف ذہن کو تو فریش نہیں رکھنا نا، اپنے پورے بدن کو ہم نے ایکٹیو رکھنا ہے، اور پورا جسم ایکٹیو تبھی ہوتا ہے جب آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں۔ آپ کوئی اور گیم کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، یا اور کوئی اس طرح کا گیم کھیلیں جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو۔ آپ صرف واک کرتے ہیں تو اس میں بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا گیم کھیلیں جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے موقع نہیں ہے، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور گھر میں فزیکل ایکٹیویٹی کا
کوئی اور موقع نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے روزانہ گھر میں کچھ نہ کچھ تو ورزش تو ہو ہی سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ چھوٹا موٹا گیم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے یا اپنے امی ابو کے ساتھ نہیں کھیل رہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس میں 2 یا 3 4 لوگ مل کر کھیل رہے ہوں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ سب لوگ پھر مل کے کھیلتے ہیں، اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا گیم کھیلیں جس میں 2 3 بچے اکٹھے مل کر یا اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر گیم کھیل رہے ہوں، تو اس کا وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو اکیلے بیٹھ کر اگر گیم کھیلنی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت کی حد تک تھوڑی دیر کے لیے اگر کھیلیں تو یہ ٹھیک ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیں اپنے اوقات کو ایسی چیزوں میں لگانا چاہیے جن میں کچھ نہ کچھ دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو، جن میں بالکل کوئی فائدہ نہ ہو ان میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔